یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سنی حنفی بریلوی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں، مگر ان کو بعض چیزوں میں شک شبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وصال امداد از بعد وصال۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی وصال کرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد جو ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا وصال کے بعد وہ مدد کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کو لے کر ان کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ مزار والا آپ کی فریاد کو سن لے یا مدد کر دے، تو ایسا کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ باقی ان کے عقیدے ایصال ثواب نیاز فاتحہ کے درست ہیں، لیکن یہ شیطانی وسوسہ دماغ میں آتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں علماء نے کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ بیانات کیے ہیں کہ قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ بعد وصال بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، کرے گا نہیں کرے گا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کر سکتا ہے، یہ چیز ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو خاص اس پر ایک پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا، فتاوی رضویہ میں، اور اس کے اندر دلیل قرآن حدیث کے اور بزرگان دین کی بھی ثابت ہے کہ وصال یعنی امداد از بعد وصال یہ چیز ثابت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اسلام کی بہت سارے احکامات، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو انسانی عقل پر تولنا چاہیں یا انسانی عقل کے تقاضوں پر اس کو ناپنا چاہیں تو وہ چیزیں بھی ہماری عقل میں نہیں آئیں گی، لیکن جہاں اسلام اور شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں آدمی کو اپنی عقل کو خم کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو دلیل بھی ملے گی، لیکن وہ دلیل کے باوجود بھی آپ کی عقلوں میں نہیں سمائیں گی۔ مثال کے طور پہ معراج کا واقعہ لے لیں آپ، اگرچہ اس کے اندر صراحت موجود ہے قرآن حدیث کے اندر، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو عقل سے دیکھنا چاہیں، سوچنا چاہیں تو آپ کی عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ کیسے اتنی کم دوری یعنی اتنی زیادہ دوری اتنے کم سمے میں طے کی جا سکتی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور آنا جانا، مسجد اقصیٰ کا سفر، مسجد اقصیٰ سے لے کر اور پھر واپس آنے تک بھی اتنی کم مدت کی دوری، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ عقل کے اندر ظاہری طور سے نہیں آتی۔ پھر جاتے وقت جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، آتے وقت وہ رکنے بھی نہیں پائی تھی کہ واپسی ہو گئی، اور اتنا لمبا سفر آسمانوں کے پار جانا، تو عقل میں تو بظاہر یہ بھی نہیں آتا، لیکن واقعات جو ہیں وہ یہ بھی سچ ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی عوام الناس کی عقل میں یہ چیز نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد ہم کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو عقل سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہی آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ 4 پرندے لے کر آؤ اور ان کے ٹکڑے کرو، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، اور ان سب کو آپس میں ملا دو، پھر جب تم ان کو آواز لگاؤ گے تو وہ دیکھو کس طرح سے آتے ہیں۔ تو کتنا مشہور اور معروف واقعہ یہ قرآن پاک کے اندر کہ مردے کس طرح سے بعد میں زندہ ہوں گے، تو اس کی مثال دی گئی۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آواز لگانے کا حکم جب دیا گیا ہے نا، تو اس کے باوجود بھی یعنی غیر اللہ کی مدد کا واقعہ ہے نا، نبی بھی ایک طریقے سے غیر اللہ ہی ہیں، جس طرح سے ولی غیر اللہ ہیں، تو غیر اللہ نے آواز لگائی اور اس کے باوجود وہ سارے پرندے آپس میں زندہ ہو کر آ گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کس طریقے سے وہ مردوں کو اس طرح سے زندہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ 4 پرندوں کی بوٹیاں بنا کر بھی الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں، سب کو ملا کر، اس کے بعد بھی اب جس کو پکاریں گے اس کے حصے کی بوٹیاں مل کر جڑ کر واپس جو ہے وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ قرآن میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ تو کم سے کم اعتماد ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس سے بھی آپ کے دل میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہوتا ہے، اور وہ جس ذریعے سے جو کام کروانا چاہتا ہے وہ ذریعے سے کروا دیتا ہے۔ تو کسی بھی ولی سے یا نبی سے مدد کا مطلب یہ ہرگز کسی کا نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے یا خدا کی برابر ہے وہ مدد کریں گے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے دعا کرائیں گے تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، نیک بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ مزارات پر جا کر
اپنے لیے کوئی دعا وغیرہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا نہیں رد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے آپ کے ذہن میں جو شبہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، یہ چیز کیسے ثابت ہو؟ تو دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عام مسلمان کے لیے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ مردہ جوتے کی آواز تک سنتا ہے۔ جب کوئی اس کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ تو مردے کو اس بات کا علم ہو جانا کہ کوئی آیا ہے ایصال ثواب کرنے، قرآن پڑھنے، اور جب وہ آتا ہے اس کے جوتے چپل کی آواز سنتا ہے، پھر جب وہ سلام بھی کرتا ہے تو اس طریقے کا مفہوم بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل اتنی بات پر مطمئن ہے کہ آپ جو سلام کرتے ہو مردہ اس کو سنتا ہے اور بدلے میں آپ کو جواب بھی دیتا ہے، اور اس بات پہ شاید اگر کوئی زیادہ ہی بدبخت ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہر کوئی اس بات پہ تو مطمئن رہتا ہے کہ ہاں اتنا تو ملتا ہے کہ ہاں وہ سلام جواب دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تم اس کو نہیں سن پاؤ گے یا تم اس کو نہیں سنتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اس کو سلام کا جواب دو، لیکن سلام کرو، لیکن وہ جو جواب دے گا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اسی طرح آپ مردے سے کلام کریں گے، مردہ اس کو سنتا ہے، لیکن جو وہ کلام کرے گا آپ اس کو نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مردے نے آپ کی بھی نہیں سنی، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا جنگ کے میدان میں کہ یہ آپ کی سنتے ہیں لیکن یہ جو بولتے ہیں یہ آپ نہیں سنتے۔ تو صحابہ نے اس بات پہ اطمینان جو ہے نا وہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے کہ جو باتوں پہ جلدی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو وہاں بھی جو لاشیں تھیں تو وہ جب کسی بات یعنی جو ان سے کہا جا رہا تھا وہ سب ان کو سن رہے تھے۔ تو اسی طرح جو مردہ ہوتا ہے جب آپ اس سے کوئی سلام کرتے ہیں، کوئی کلام کرتے ہیں تو بے شک وہ سنتا ہے، بدلے میں وہ آپ کو جواب بھی دیتا ہے، لیکن آپ اس کا جواب نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ انسانوں کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اولیاء اللہ کا معاملہ الگ ہے کہ اگر وہ سن لے، لیکن مردوں انسانوں کو عام انسانوں کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کا کلام سن سکے۔ ٹھیک ویسے ہی آپ نے حدیثوں میں اس طریقے کا مفہوم صحابہ کی زبانی سنا ہوگا کہ ایک قبر پہ خیمہ لگایا، وہاں پر جو ہے نہ سورہ ملک پڑھی جا رہی تھی، یا دوسرے صحابی نے بیان کیا وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی حضور کی بارگاہ میں، کہ قبر کے اوپر ہم آواز آئی یا قبر کے اندر محسوس ہوا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس قسم کا واقعہ۔ تو قبر کے اندر بعد وفات کے لوگ عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ سلام کرتے ہو وہ جواب دیتے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اتنا بھی اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو یہ بھی بہت ہے۔ یعنی اس بیس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی وفات کے بعد اس طرح نہیں ہو جاتا کہ وہ آپ کو سن دیکھ ہل ڈل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی۔ اور یہ سورہ ملک صحابہ نے بیان کیا تھا، کسی بریلوی کا عقیدہ نہیں تھا کہ وہ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک قبر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، ان کو تلاوت کی آواز آئی، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ شروع سے مسلمانوں کا یہ رہا ہے کہ وفات کے بعد بھی جو مرحوم ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر چیزوں کو سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں وہ بنسبت عام انسان کے زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کرو، وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے قبرستان میں جانے کا سلام کا علم حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ علم سکھانے کی کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان پہ جاؤ تو اس طرح سے حاضری دے کر آپ سلام پیش کرو، یا مردوں کو اس طرح سے سلام پیش کرو، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اب ظاہر ہے کہ شریعت میں سلام اس کو ہوتا ہے کہ جو سلام کو سن سکے، دوسرا سلام اس کو ہوتا ہے کہ جو سلام کو جواب دے سکے۔ تو سلام کے یہ دو بیسک اور بنیادی اصول ہیں کہ اس شخص کو سلام کیا جائے گا کہ جو آپ کا سلام کو سنے، دوسرا اس کو کیا جائے گا کہ جو سن کر جواب بھی دے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پائی نہیں جائے گی تو سلام وہاں کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سو رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے، اب یہ سلام کرنے پر سلام سن تو سکتا ہے لیکن اس کے یعنی یہ سلام کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ شخص جب سلام کا جواب نہیں دے سکتا تو اس سے یہ بات بھی ہے کہ اس شخص کو جو ہے نا وہ سلام کرنا یہ منع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیند میں ہے
تو ظاہر ہے وہ تو نیند کی اتنی غفلت میں ہے کہ وہ سلام سن تک نہیں سکتا۔ تو شریعت نے سونے والے پر بھی سلام کی کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو کریں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے والے شخص کو سلام کی پرمیشن نہیں دی کہ اس کو بھی سلام کیا جائے، لیکن مرحوم کے ساتھ یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان کو سلام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی وہ اس قدر غافل نہیں کہ وہ آپ کا سلام سن نہیں سکتے، یا وہ اس بات پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ جواب نہیں دے سکتے، ایسا بھی نہیں۔ تو وہ سلام کو سنتے ہیں اور جواب کو دیتے ہیں۔ تو جب آپ اتنا مفہوم جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکالے گئے فرمان ہیں، تو اگر آپ کا دل اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے دل کا، عقیدے کا، ایمان کا ایک دفعہ غور کریں، اس کا علاج کرائیں کسی نیک بزرگ کے پاس جا کے، تب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ورنہ وہابیت نے جو وسوسے دلوں میں ڈالے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتے، وہ بہت اونچائی اور ٹاپ والی بات آپ کو سیدھا بتاتے ہیں کہ جس سے سیدھا وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک چھوٹے لیول پہ آپ کو اتنا بھی سمجھ میں اگر آ جائے گا کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے، تو آپ اس بات پر ایگری کر لیں گے کہ وہ جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو مطلب وہ غافل نہیں ہوتے، وہ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام اور سلام کا جواب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ یعنی آپ کسی کو سلام کریں کہ بھئی السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور جب آپ کو بدلے میں جواب ملے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ سلام کا جواب یا سلام یہ ایک قسم کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرے گا کہ یہ دعا ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ انکار کر دے کہ یہ دعا نہیں ہے، ورنہ سلام اور اس کا جواب کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ یعنی آپ نے ایک مسلمان کو دعا دی، بدلے میں اس نے آپ کو دعا دی۔ تو اگر آپ کو سلام جواب پر ایگری کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مردہ آپ کو دعا دے سکتا ہے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دیا، ہاں آپ کا سننا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں نے نہیں سنا، تو آپ کا سننا ضروری نہیں ہے۔ ایسا تو معراج کا واقعہ بھی آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا، وحی کیسے آتی ہے، عقل میں نہیں آتا، آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ کا عقل میں آنا، دیکھنا، محسوس کرنا اسلام کا یہ کوئی فنڈامنٹل نہیں ہے کہ آپ مانو گے تبھی اسلام قائم ہوگا، کہ آپ نے نہیں مانا تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ نے نہیں سنا تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور آنے والے کی حاضری کو جانتا ہے۔ یہ عام انسان ہے، ولیوں کا تذکرہ نہیں ہے، ولیوں کی پاور پھر آپ اس کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اس چیز پہ ایمان رکھ لیا کہ بھئی ہاں وہ جواب دیتے ہیں اور ان کی بات ہم نہیں سن سکتے، اور یہ تو حدیث پاک کے اندر آپ کو اس وقت بھی مل جائے گا کہ جب مردے کو لے کے چلتے ہیں تو مردہ پکارتا ہے نا، لے جانے کی جلدی کرتا ہے نیک والا، اور جو بد ہوتا ہے وہ روکنے کی جلدی کرتا ہے کہ اس کو نہ لے کے جایا جائے، اور اس میں بھی پھر یہی فرمایا گیا کہ آپ ان کے کلام کو نہیں سن سکتے۔ تو جب آپ سلام کرتے ہیں اور سلام کا آپ کو جواب آتا ہے تو مطلب مردہ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور یہ دعا ایک قسم سے جو ہے وہ انسان کی مدد ہوتی ہے۔ تو جو شخص سلام کے جواب دینے کو مان رہا ہے، اس کا مطلب وہ بعد وصال مدد کو بھی مان رہا ہے۔ ہاں یہ ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس کو قبولے گا نہیں کہ میں مدد نہیں مان رہا، کیونکہ اس کی نظر میں مدد کیا ہے؟ اولاد کا مانگنا، کاروبار کا مانگنا، صحت کا مانگنا۔ اگر یہ پورا ہو جائے تو مدد ہے، باقی مدد نہیں ہے۔ تو مدد کس چیز کو کہا جائے گا، پہلے اس کے اصول بھی سمجھے جائیں۔ یہ تھوڑی نہ کہ ہر چیز کو آدمی جو ہے نا کار کو ہی گاڑی تصور کرے کہ میرے پاس کار ہے تو مطلب گاڑی ہے، اور جس کے پاس بائک ہے وہ اسے گاڑی نہ مانے۔ تو کیا گاڑی بائک نہیں ہوتی ہے؟ اب کوئی نہیں مانتا، یہ اس کا ذاتی کمی ہے اس کے عقل کی کہ اس کو تصور نہیں کر رہا۔ اگر وہ دعا کو، سلام کو مان رہا ہے کہ سلام کیا جا سکتا ہے اور جواب بھی آتا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ سلام جو ہے وہ ایک قسم سے دعا ہے، تو اتنا تو ہوا کہ مزار والا آپ کو دعا دے سکتا ہے کیونکہ آپ سلام کرتے ہو، وہاں سے جواب آتا ہے، یہ چیز ثابت ہے۔ تو اس کے بعد باقی کیا رہ گیا کہ بعد وصال مدد نہیں ہو سکتی، کیونکہ دعا دینا بھی تو ایک قسم سے مدد ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگتا کہ دعا مدد ہے تو آپ اپنے بزرگوں سے یہ مثالیں آپ نے 12 سنی ہوں گی کہ ہم آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتے سوائے دعا کے، آپ نے چیز سنی ہوگی۔ اور بہت سے موقع پہ ایسے بندے ہوتے بھی، یعنی فیملی کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کیا آپ کو دیں گے، ہماری دعا، یا آپ سے ہمیں کیا چاہیے، صرف دعا چاہیے۔ تو یعنی ہمیں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے، صرف ایک مدد جو دعا ہے وہ چاہیے، یعنی ایک دعا
یا رحم کی دعا، سلامتی کی دعا، اور یہ بھی ہمارے حق میں ہماری مدد ہے کہ تم سلامت رہو، تم پہ برکتیں ہوں، تم پہ رحمتیں ہوں۔ تو اتنا چھوٹا کانسیپٹ اگر کسی مسلمان کے دماغ میں نہیں بس رہا تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کے کس نیچے طبقے پر ہے۔ تو اس کو خود علم دین سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بنسبت یہ کہ وہابی ان کے دلوں میں اس سے پہلے کہ وسوسہ پیدا کریں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اگر آپ کا دل مطمئن صرف دعا پر ہو جاتا ہے تو بھی یہ مدد ہے اور تو بھی یہ ان کا رپلائی ہے۔ تو دعا اور سلام جواب سے اتنا تو بات ثابت ہے کہ سلام جواب اور دعا وغیرہ یہ ہو سکتی ہے۔ اب اولیاء اللہ کا معاملہ اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی مدد زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کی مدد ویسے ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے 4 پرندے کاٹ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے کہ تم پکارو تو ان کو پکارا جاتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جب وہ تمہیں دعا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو آپ کے مقصد کے حل ہونے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ یعنی جب وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، سلامتی کی دعا بھیج سکتے ہیں، تو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، تو پھر وہ دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنی فریاد کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی دور کر جو میرے دربار میں حاضر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے آپ کی پریشانی ٹالتا ہے۔ یہ مسلمان کا نظریہ، عقیدہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت عقیدہ ہے جو کہ بزرگان دین کا چلتا چلا آیا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہابیت زیادہ بڑھ گئی ہے تو زیادہ کالج کے پڑھے لکھے کچھ نوجوان اپنا آپ کو بہت قابل سمجھنے لگے ہیں کہ وہ خود تلاش کرتے ہیں قرآن حدیث میں کہ ہم کو مل جائے کہ مزار پہ کہاں اولاد ملتی ہے، کوئی ایسی حدیث ہم کو مل جائے۔ تو ان کے جو تلاشنے کا طریقہ ہے نا، وہ اس طرح جاہلانہ طریقے سے قرآن حدیث کے اندر چیزیں نہیں تلاشی جاتی کہ آپ جس طرح ڈھونڈ لیں اس طرح سے مل جائیں۔ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ثابت ہوتی ہیں کہ کس کس طریقے سے حضور نے فرمایا، تو وہاں پہ کیا کیا گنجائشیں اور کتنا اس کے اندر جو ہے وہ حضور کے فرمان کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو مدد کرنا، ان کا سننا، یہ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ اب مدد میں صرف دعا نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے۔ تو بیسک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہے، وہ ہر ممکن پہ قادر ہے۔ اگر وہ دعا بھی کریں گے اور آپ کا کام اللہ تعالیٰ بنائے گا، تو یہاں دو باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کی فریاد کو سنیں گے، سلام کو سنیں گے، تبھی وہ دعا کریں گے۔ جب دعا کریں گے ان کی دعا سے، ان کی مدد سے آپ کا کام بنے گا، تو ظاہر ہے کہ بندے پھر وہاں پر بزرگان دین کی یا پھر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اسی نیت سے کہ ان کی دعا سے ان کا کام بن جائے۔ اور ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر مدد کرے تو وہ ذاتی مدد کرتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ساری مدد اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ عطائی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی طور سے وہ دیتا ہے، ذاتی امداد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اس میں بندے کو شرک والا تو کوئی پہلو ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف سمجھ کی بات ہے۔ سلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جواب کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن جواب کو دعا نہیں مان رہا، لیکن جواب کو مدد نہیں مانگ رہا، تو اس کا ذاتی معاملہ نہیں مانگ رہا۔ اگر اتنا بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دعا ہے، تو اس کا مطلب وہ اور کچھ بھی سن سکتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ جب سلام سن سکتے ہیں باقی سننے کی قوت چلی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر ممکن پہ قادر ہے، وہ چاہو تو گوشت کو آپس میں ملا کے بھی زندہ کر دے، تو وہ آپ کی فریاد کو ان تک کیوں نہیں پہنچا سکتا یا سنا سکتا، یا اللہ کی مدد سے وہ کیوں نہیں سن سکتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جس کا نظریہ وہابیوں جیسا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے جب کسی دوا یا ڈاکٹر کی بات کرتا ہے، مثلاً آپ کا مرض نہیں جا رہا، تو وہ آپ سے سیدھی طور سے کہتا ہے کہ اگر بخار نہیں اتر رہا ہے تو فلاں ڈاکٹر کے چلا جائیں، اس کی دوا میں شفا ہے یا اس کے پاس شفا ہے، اور وہ جو ہے صحیح ہو جائے گا بندہ، اس مریض یعنی کوئی بھی مریض وہاں جا کے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس وقت وہ بندہ مشرک نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ ایسا کہہ تو نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تب بھی بندے کی زبان پر اتنا ہی جملہ ہوتا ہے کہ اب فلاں ڈاکٹر پہ چلا جاؤ، وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن قرآن حدیث تو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔
یعنی حضور نے فرمایا کہ جب تک کوئی مریض صحیح نہیں ہوتا، جب تک دوا کے اور مرض کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آڑ رکھتا ہے، جب وہ فرشتے کو ہٹنے کا حکم دیتا ہے اس وقت دوا جو ہے وہ مرض سے ملتی ہے اور شفا ملتی ہے۔ یعنی سرکار اس طریقے کا نظریہ آپ کو دے رہے ہیں کہ کسی دوا سے بندہ صحیح نہیں ہوتا، دوا کسی کو درست نہیں کر سکتی، دوا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں بندہ دوا کھائے اور جب وہ دوا مرض کو لگنے سے پہلے جو ایک آڑ اللہ تعالیٰ بنا کے رکھتا ہے کہ جب تک یہ مریض صحیح نہیں ہوگا، یہ اس کے حق میں بہتری ہے یہ مرض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی آڑ رکھتا ہے۔ جب وہ فرشتے کو ہٹنے کا حکم دیتا ہے تو وہ دوا مرض سے مل جاتی ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی صورتوں میں ایکسپرٹ لوگ کسی بھی ایک چھوٹے مرض کو نہیں ٹھیک کر پاتے جبکہ رپورٹیں نارمل ہوتی ہیں۔ آپ نے بہت سارے کیس دیکھے ہوں گے کہ اس میں کچھ بھی دقت نہیں، رپورٹیں ساری نارمل، لیکن پھر بھی کنٹینیو دوا کھانے کے بعد بھی ٹھیک بندہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جب کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر پہ چلے جائیں وہاں آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے بعد وہ شرک میں نہیں پڑتا، اس کے بعد وہ مشرک نہیں ہوتا۔ کیا وہ آپ سے ہر بار یہ کہتا ہے؟ اس جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بار بار جملے میں ایڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں آپ اس ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن وہ ذریعہ بنے گا۔ آپ وہاں چلے جائیں وہاں فائدہ ہوگا، فائدہ تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہ ذریعہ بنے گا۔ کہ اتنا لمبا کوئی سینٹنس بولتا ہے، ظاہر ہے کہ سب کا ظاہر اور باطن اگرچہ ڈیفرنٹ ہو لیکن ان کے باطن میں یہی ہوتا ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے، یہ سب ذریعے ہیں۔ تو جب ایک ڈاکٹر ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے ٹھیک ہونے کا، جبکہ حدیث منع کرتی ہے کہ کوئی دوا کام نہیں کرتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ جائے، پھر بھی آپ کا دل ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر پہ چلے جائیں وہ ٹھیک کر دے گا، اس کے پاس شفا ہے، اور شفا تو قرآن کے اندر ہے، اور شفا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے شفا؟ تو اس پر بھی آدمی مشرک نہیں ہوتا جب وہ ڈاکٹر سے مدد مانگنے جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیں، اس پر بھی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے سلامی بھی عرض کرے گا تو وہاں فوراً تصور آتا ہے کہ وہ بندہ مشرک ہو گیا، جبکہ حدیث کہتی ہے وہ سنتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ نظریہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ مدد نہیں کرتے۔ تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کے وسوسوں کی انشاءاللہ کاٹ ہوگی کہ بعد وفات کس طرح مدد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے تو پھر بندے کا کیا اختیار ہے کہ بندہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ عام مسلمان کے جو کسی کافر کے ہاتھ مارا گیا اس کو قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ وہ زندہ ہے، اس کو تم مردہ نہ کہو، تم کو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے نہیں وہ دکھ تو نہیں رہا زندہ، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے پہلے بتا تو دیا کہ تم کو خبر نہیں ہے، تم اس کی شعور نہیں رکھتے، تم اتنے قابل نہیں ہو کہ جس کو سمجھ پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اور یہ عام مسلمان کے لیے کہا۔ تو جب عام مسلمان شہید ہو اور قرآن اس کو کہہ دے کہ وہ زندہ ہیں، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، بہت بلند پائے گا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو گئی ہو، تو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسا شخص کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ مردہ وہ نہیں سنتا، جبکہ قرآن عام مسلمان کو جو کافر کے ہاتھ قتل ہو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تم کو خبر نہیں ہے۔ تو آج جو وہابی ہو کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مدد نہیں کرتے، تو آپ وہ وہابی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ان کو یعنی وہابی جیسے باطل فرقوں کے بارے میں پہلے کہہ دے کہ ان کو خبر نہیں ہے۔ تو جب ان کو خبر ہی نہیں ہے تو ان سے بحث کیا کرنی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ وہ سنتے ہیں، مان لو حضور علیہ السلام کی بات جیسا انہوں نے فرمایا، سلام کرو، ان کو سلام کا طریقہ پیش کیا گیا۔ ہاں تم نہیں سنو گے یہ بھی بتا دیا تو بس اس کو بھی مان لو کہ ہم بھلے ہی نہ سنیں لیکن وہ سنتے ہیں، اور جب وہ سلام سن سکتے ہیں تو فریاد بھی سن سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سلام کے ٹائم پہ اس کی پاور آن ہو جائے اور کوئی اور دوسری بات کرو آف ہو جائے، ایسا تھوڑی نہ ہوگا۔ جب وہ سلام سن سکتا ہے تو یہ اصول ہے کہ وہ سن سکتا ہے، سلام بھی اسی اصول پر سنا جا رہا ہے۔ تو جب وہ سلام سن سکتا ہے تو آپ کی مدد بھی سن سکتا ہے، آپ کی دعا بھی سن سکتا ہے، آپ کس کام سے حاضر ہوئے اگر بیان کریں گے تو وہ بھی سن سکتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کس طرح زندہ تم کو خبر نہیں، تو اس معاملے میں گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کس طرح کی ہے اور اسی میں آپ تحقیق کرتے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، قرآن کی بعض آیتوں کے اندر وہ لوگ زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ جو متشابہ آتے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو جس بات کو قرآن حدیث نے کہہ دی کہ وہ سنتے ہیں، اب اس میں کس طرح سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، قرآن اس کو بول رہا ہے کہ تم کو خبر نہیں ہے، رہنے دو، تم اس کو نہیں جان سکتے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں کافی ہے۔ تو اس سے
آپ کے لیے بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ کسی ایک عالم دین کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پر جو ہے نا بائی فیس مل کر پریکٹیکلی ان سے سمجھیں، تو وہ آپ کو فیس ٹو فیس آپ کو سمجھائیں گے وہ کس طریقے کا معاملے، تو آپ کو اور زیادہ مفہوم کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس سے تھوڑی بہت باتیں آپ کی کلیئر ہوئی ہوں گی کہ مزار والوں کو معاذ اللہ مردہ سمجھنا یا کہنا خود قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ مزار والوں سے یہ تصور کہ وہ نہیں سن سکتے، خود حدیثوں کے خلاف یہ بات ہے، اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے خود حدیثوں کے خلاف یہ بات ہے۔ یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے قذاب اور جھوٹے ہیں کہ وہ سلام اور اس کے جواب کو مان رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں، سلام کو بھی مانتے ہیں، جواب کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کرتے، اور قرآن کی آیت بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے، پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس ذریعے سے۔ جیسے ڈاکٹر کے کیس میں مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صحیح کر دیتا ہے جب وہ کافر نہیں ہوتے یہ کہتے وقت، کیونکہ صحیح تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں یہ نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر ذریعہ ہے۔ ٹھیک ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگان دین کا غالباً واقعہ ہے، میرے کو نام یاد نہیں ہے، کہ کسی نبی کا شاید کسی ولی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا دعا کے ارادے سے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ وہ شخص نابینا تو انہوں نے اس بات کا انکار کرا کہ میں دعا نہیں کروں گا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ میں دعا کر دوں اور آنکھیں آ جائیں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ آپ کا کام دعا کرنا ہے اور آنکھیں دینا ہمارا کام ہے۔ یعنی یہ خیال کہ نبی آنکھیں دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر کے مدد کرے گا، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو غیب سے ندا ہے کہ آپ کا کام تو صرف دعا کرنا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، آنکھیں دینا نہ دینا تو ہمارا کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد دینا، مدد کرنا کسی کی، یہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن بندوں کو اس پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولتا ہے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے دین دنیا دونوں طریقے سے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،